Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 74. Students, as you know, we were reading unit number 18. This is the story of Pakistan. پاکستان کی کہانی، کس طرح پاکستان وجود میں آیا، کس طریقے سے مسلمانوں نے تحریک چلائی، وہ ساری ڈیٹیل ہم اس چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں. Today we will start from page number 74 from the third paragraph of this page. In 1906, some Muslim leaders got together and formed a political party for the Muslims. 1906 میں مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے، رہنما تھے، وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی. پریویسلی ہم نے پڑھا تھا کہ جب برٹشرز جو ہیں یہاں پر آ گئے تھے اور انہوں نے یہاں پر زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو مسلمان اور ہندو اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو دیگر قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اس ریجن میں، ان سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، جسے وار آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے 1857 کی. لیکن اس میں ان لوگوں کو شکست ہوئی اور انگریز اس میں جیت گئے اور پھر انہوں نے باقاعدہ اپنی حکومت بنا لی. اور کوئین وکٹوریہ جو تھی انگلینڈ کی، ان کے وہ یہاں کی اس ریجن کی جو ہے وہ حکمران بن گئی تھی. لیکن پھر ان کے اس طرح ان کا انفلوئنس، ان کا سسٹم اپنا سٹارٹ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہندوز تھے ان کو تھوڑا سا زیادہ چانس اس لیے ملا کہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، اور جو مختلف عہدے تھے، جابز تھیں، ان کو اس چیز کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ مل رہے تھے، اور اس کے نسبت مسلمان جو ہیں وہ کافی حد تک پیچھے رہ گئے تھے. اور مسلمانوں کی اس کمی کو محسوس کیا سر سید احمد خان نے. ایک عظیم لیڈر تھے، رہنما تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک کالج بنایا علی گڑھ میں. اس کے بعد کچھ مسلمان لیڈر جو بڑے بڑے رہنما تھے وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پارٹی بھی بنائی. اٹ واز کالڈ آل انڈیا مسلم لیگ، اور اس کا نام رکھا آل انڈیا مسلم لیگ. مسلمانوں کی جماعت تھی یہ، اس لیے اس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا. محمد علی جناح، a young lawyer and politician from Bombay, became its member in 1930. ایک مسلمانوں کے لیڈر تھے محمد علی جناح، ان کا نام تھا. یہ پکچر ہے، یہ لائر تھے بیسیکلی، اور یہ پولیٹیشین، ایک سیاستدان بھی تھے. لہٰذا انہوں نے اس جو پارٹی بنائی مسلمانوں کی رہنماؤں کی، اس میں وہ شامل ہو گئے 1913 میں، 1913 میں. ان 1930 میں علامہ اقبال presided over the annual session of Muslim League held in الہ آباد. یہ جو پارٹی تھی مسلم لیگ، اس کا ہر سال ایک اجلاس ہوتا تھا جس میں یہ سارے ممبرز جو انڈیا اس پورے ریجن کے تھے، مسلمانوں کے لیڈرز تھے، ہر علاقے، ہر ریاست، ہر شہر سے تعلق رکھنے والے وہ لیڈرز اکٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پر اجلاس ہوتا تھا، اور اس کے اندر پھر یہ طے کرتے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، اپنی ایک طاقت بنانی چاہیے. تو اس طرح اس پارٹی کا ہر سال اجلاس ہوتا تھا مختلف شہروں میں، ہر سال الگ شہر میں ہوتا تھا. تو 1930 میں ایک اجلاس تھا اس جماعت کا، اور تمام جو انڈیا سے لیڈرز تھے وہ سب وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ اجلاس ہو رہا تھا الہ آباد میں. ٹھیک ہے، اور اس کی صدارت جو ہے وہ کر رہے تھے علامہ اقبال. He said that the areas where the Muslims were in a majority should be joined in a single state for the Muslims of India. اس اجلاس میں جو 1930 میں ہوا تھا، اس میں جب علامہ اقبال جو ہے وہ صدارت کر رہے تھے اس پورے اجلاس کی، تمام انڈیا سے جو لیڈرز آئے ہوئے تھے ان سب کے سامنے علامہ اقبال نے یہ بیان کیا کہ ہم لوگوں کو جو بھی اسٹریٹجی وہ بنا رہے تھے اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک نظریہ رکھا، انہوں نے ایک سوچ رکھی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ اس پورے ریجن میں جو سب کانٹیننٹ ہے، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش پہ جو موجودہ یہ علاقہ ہے، تینوں ممالک الگ ہیں لیکن اس وقت ایک ہی ریجن تھا، ایک ہی خطہ تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ایسے علاقے ہیں، ایسی ریاستیں یا شہر ہیں
جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ان سب کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے اور وہ مسلمانوں کی ریاست ہونی چاہیے. یہ وہ نظریہ، یہ وہ سوچ تھی جو سب سے پہلے علامہ اقبال نے سب کے سامنے پیش کی کہ مسلمان اسی طرح متحد ہو سکتے ہیں اور مضبوط ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست بن جائے، اور جتنے بھی شہر اور علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ان سب کو الگ کر دیا جائے اور ایک ریاست بن جائے، ایک ملک بن جائے. In 1933, Chaudhry Rahmat Ali, a student studying in Britain, suggested the name of Pakistan for the Muslim homeland. جب 1930 میں علامہ اقبال نے یہ نظریہ، یہ سوچ اپنی بیان کی، سب کے سامنے رکھی، تو موسٹلی جو ہیں سبھی لوگوں نے اس پہ ایگری کیا. انہیں یہ بات پسند آئی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی الگ ریاست ہو جائے. اور اس کے 3 سال بعد ہی ایک اسٹوڈنٹ تھے چودھری رحمت علی، یہ ان کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. انہوں نے جو سوچ تھی علامہ اقبال کی اس کو ایک نام دیا پاکستان کا، یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے، الگ ملک ہونا چاہیے، تو چودھری رحمت علی تھے، انہوں نے اس ملک کا نام پاکستان رکھا. In 1937 Muhammad Ali Jinnah addressed a huge gathering of Muslims at Lucknow and promised to turn the Muslim League into a great political party. محمد علی جناح جو تھے انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع سے مسلمانوں کا، یہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی لکھنؤ میں، وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس میں خطاب کیا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ پرومس کیا کہ وہ اپنی اس جماعت کو، اس پولیٹیکل پارٹی کو ایک بہت بڑی عظیم پارٹی بنائیں گے. دا مسلمز آف انڈیا بگین کالنگ ہم دا قائد اعظم اور دا گریٹ لیڈر. جو انڈیا کے سارے مسلمان تھے، جب یہ تحریک زور پکڑ گئی اور یہ لیڈرشپ اتنی مضبوط ہاتھوں میں نظر آئی انہیں، اور قائد اعظم نے اتنے اچھے طریقے سے محمد علی جناح نے رہنمائی کی، تو عوام نے، مسلمانوں نے انہیں ایک نام دیا اور وہ نام تھا قائد اعظم. ہم جس نام سے جانتے ہیں آج، ہم بولتے ہیں قائد اعظم، بیسیکلی یہ ان کا جو ہے عوام کا دیا ہوا نام ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دا گریٹ لیڈر، عظیم رہنما. بیسیکلی ان کا اصل نام ہے محمد علی جناح، ٹھیک ہے. اور جو عوام کی طرف سے انہیں لقب ملا، انہیں خطاب ملا، وہ تھا قائد اعظم، دا گریٹ لیڈر، ٹھیک ہے جی. تو یہ مسلمانوں کی ایک تحریک تھی، مسلم لیڈرز کی ایفرٹس تھیں. کس طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا، کس طرح علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، اور پھر مسلمانوں کے ایک اور جو اسٹوڈنٹ تھے، رہنما تھے چودھری رحمت علی، انہوں نے اس نظریے کو ایک نام بھی دیا اور وہ تھا پاکستان. اور پھر قائد اعظم نے اس نظریے کو، اس سوچ کو لے کر آگے بڑھے اور اپنی ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل اس تحریک کو بڑھاتے رہے، اور عوام نے، مسلمانوں نے ان کو قائد اعظم کا نام دیا. ٹھیک ہے جی، اتنی ریڈنگ کافی ہے. جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں. ایکسرسائز دیکھیں. کوشچن نمبر 5 ہم نے کرنا ہے، 4 کر چکے ہیں پریویس لیسن میں. Who suggested the name of Pakistan؟ ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے. پاکستان کا نام کس نے سجیسٹ کیا تھا؟ In 1933, Chaudhry Rahmat Ali, a student studying in Britain, suggested the name of Pakistan for the Muslim homeland. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی کاٹ دیں، ایکسٹرا ہے. a student studying in Britain، اس کو چھوڑ دیں. In 1933, Chaudhry Rahmat Ali suggested the name of Pakistan for the Muslim homeland. ٹھیک ہے جی، دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 5. کوشچن نمبر 6. When did Muslims formed their own political party and what was the name of that party؟ مسلمانوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کب بنائی اور اس کا نام کیا تھا؟ آج پیج 74 سے جو ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کی ہے. In 1906 some Muslim leaders got together and formed a political party for the Muslims. It was called All India Muslim League. ٹھیک ہے جی، بس یہاں تک آنسر ہے. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 6. In 1906 سے سٹارٹ کریں گے.
ٹھیک ہے جی. سب مسلم لیڈرز یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور آل انڈیا مسلم لیگ یہاں تک اس کا آنسر ہوگا. چھوٹا سا آنسر ہے, زیادہ لینتھی نہیں ہے. آپ نے یہی دونوں کوسچنز اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. اللہ حافظ.